خواجہ مولانا یعقوب چرخی نے عطا فرمایا، ان کو ان کے پیر و مرشد خواجہ علاؤ الدین عطار نے عطا فرمایا، ان کو ان کے پیر و مرشد خواجہ خواجگان خواجہ بہاؤ الدین نقش بند نے عطا فرمایا، ان کو ان کے پیر و مرشد خواجہ شمس الدین امیر کلال نے عطا فرمایا، ان کو ان کے پیر و مرشد خواجہ بابا سماسی نے عطا فرمایا، ان کو ان کے پیر و مرشد خواجہ علی رامیتنی نے عطا فرمایا، ان کو ان کے پیر و مرشد خواجہ ابو الخیر محمود فغنوی نے عطا فرمایا، ان کو ان کے پیر و مرشد خواجہ عارف ریبری نے عطا فرمایا، ان کو ان کے پیر و مرشد خواجہ عبد الخالق غشدوانی نے عطا فرمایا، ان کو ان کے پیر و مرشد خواجہ یوسف بن ایوب حمدانی نے عطا فرمایا، ان کو ان کے پیر و مرشد خواجہ ابو علی فارمدی توسی نے عطا فرمایا، ان کو ان کے پیر و مرشد خواجہ ابو الحسن خرقانی نے عطا فرمایا، ان کو ان کے پیر و مرشد سلطان العارفین امام با یزید بستامی نے عطا فرمایا، ان کو ان کے پیر و مرشد حضرت امام جعفر صادق نے عطا فرمایا، ان کو ان کے پیر و مرشد حضرت قاسم بن محمد ابو بکر صدیق نے عطا فرمایا، ان کو ان کے پیر و مرشد حضرت سلمان فارسی نے عطا فرمایا، ان کو ان کے ہادی اور شیخ اور پیشوا حضرت ابو بکر صدیق نے عطا فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق کو تاجدار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ نے ذکر تلقین فرمایا۔ تو یہ بزرگوں سے سینہ بسینہ یہ ذکر چلتا چلا آ رہا ہے، چلتا چلا۔ یوسف اس ذکر دی عجب ہی شان ہے، یوسف اس ذکر دی عجب ہی شان ہے، ذکر ایسے دے وچ نور عرفان ہے، اے ہو اسلام تے دین و ایمان ہے، اے ہو میرے پیر طریقت دا فرمان ہے، اللہ 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 ذکر کی مختلف قسمیں، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، حدیث بھی اللہ کا ذکر ہے، درود شریف بھی اللہ کا ذکر ہے، اسم ذات بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، اوراد و وظائف میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، مگر آج اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ بہت کم رہ گئے۔ مشکل سے نماز کا ادا ہو جانا ہی بہت بڑی بات ہے، مشکل سے نماز کا ادا ہو جانا، مشکل سے نماز پڑھ لی، اس کے بعد کچھ نہ ذکر کا پتہ، نہ درود شریف کا پتہ، نہ قرآن پاک کا پتہ، نہ حدیث پاک کا پتہ، کوئی دل میں شوق بھی نہیں کہ کسی ذکر کے اندر اپنے دل کو لگائیں، اپنی توجہ کو ذکر کے اندر مبذول کریں۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیے قرآن کریم کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔ صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھ لو، بلکہ جب تم نماز ادا کر لو تو نماز کے بعد بھی میرا ذکر کرو، نماز کے بعد بھی میرا ذکر کرو۔
اگر کھڑے ہو تو کھڑے ہو کر، اگر بیٹھے ہو تو بیٹھ کر، اگر لیٹے ہو تو لیٹ کر ذکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں ہم تو ویسے ہی اہل سنت والجماعت نماز ادا کرنے کے بعد جیسے ہی اللہ کا ذکر کریں تب بھی ہم پر فتوے لگ جاتے ہیں، لو جی نماز کے بعد ذکر کرنا یہ کہاں سے آ گیا، نماز کے بعد کہاں سے اونچی آواز سے ذکر آ گیا۔ اللہ پاک فرما رہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا عَلَى جُنُوبِكُمْ، جب نماز ادا کر لی وہ نماز کے بعد، حالانکہ نماز سب سے اعلیٰ ذکر ہے، نماز جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ذکر ہے۔ حضرت مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی آپ فرماتے ہیں جتنا قرب بندے کو نماز میں حاصل ہوتا ہے اتنا قرب بندے کو اور کسی چیز میں حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ والے جو ہیں وہ اپنے مریدین کو، اپنے جو سلسلے بیعت کے لوگ ہیں، سلسلے کے لوگ ہیں، قریب کے لوگ ہیں، دور کے لوگ ہیں، ان کو ذکر کی طرف رغبت دلانے کے لیے ان کو اس ذکر کے فضائل بتاتے ہیں، اس ذکر کے فضائل بتاتے ہیں۔ بعض وہ فضائل ہیں جو ان کے اپنے مشاہدے کے اندر ہیں، جو ان کے اپنے مجربات میں سے، بعض وہ فضائل ہیں جو احادیث مبارکہ سے لیے جاتی ہیں اور وہ بتاتے ہیں مثلا کہ حدیث پاک میں جو بندہ تہجد کے وقت اٹھے اور اپنے اہل کو اٹھائے اور صرف 2 نفل تہجد کے ادا کر لے وہ اللہ کے نزدیک کثرت سے ذکر کرنے والوں میں لکھا جائے گا، کثرت سے ذکر کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ اسی طرح اوابین کے 6 نوافل ہیں، حدیث میں جو بندہ مغرب کی سنتوں کے بعد یہ کم از کم 6 نفل اوابین کے پڑھ لے اس کے جتنے بھی گناہ ہوں تمام گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے، تمام گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے جی، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر اس کے گناہ ہوں، حدیث پاک کے اندر ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ذکر کی طرف آئیں۔ نماز تو سب سے بڑا ذکر ہے نا، اللہ کے ذکر کی طرف آئیں، انداز ہیں اپنے اپنے اللہ والوں کے۔ حدیث پاک میں کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر سورج طلوع ہونے کا انتظار کرے اور جب سورج طلوع ہو جائے تو 2 رکعت نماز نفل اشراق کے پڑھے، 2 رکعت نماز نفل اشراق کے پڑھے تو اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب حاصل ہوتا ہے، 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب حاصل ہوتا ہے جی۔ اور بڑی ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، شاید آپ نے پہلے سنی ہو یا نہ سنی ہو، سوروردیہ سلسلے کے بادشاہ حضرت شہاب الدین سوروردی رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت ابو نجیب سوروردی کے مرید تھے اور جن کو خلافت تھی حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی سے، حضرت شہاب الدین سوروردی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں تمہیں بہت جلد دولت کمانے کا طریقہ بتاؤں، امیر کبیر ہونے کا، مال کمانے کا طریقہ بتاؤں۔ وہ لکھتے ہیں کہ بہت جلد جو بندہ مالدار ہونا چاہے، امیر کبیر ہونا چاہے، دولت کمانا چاہے، روحانی دولت تو ملے گی، دنیاوی دولت بھی، وہ فرماتی فجر کی نماز پڑھ کر تو اب آپ بیٹھ جائیے، وہ جو 20 منٹ ہیں اور سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کریں، اور سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کریں۔ جب سورج طلوع ہو جائے تو وہ بندہ اٹھ کر 2 رکعت نماز نفل اشراق کی نیت سے پڑھے، اشراق کے 2 نفل پڑھے، بہت جلد اللہ اس کو مالا مال کر دے گا، بہت جلد مالا مال کر دے گا۔ یہ بات شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو جو میں آج آپ کو بتا، بہت جلد اللہ مالا مال کر دے گا جی۔ رغبت دلانے کے طریقے ہیں نا، رغبت دلانے کے طریقے۔ ہو سکتا ہے ایک بندے کو کہا جائے کہ بھئی دیکھو
فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے کا انتظار کرو اور پھر 2 نفل پڑھو، 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا جی۔ تو ہو سکتا ہے 10 میں سے کوئی ایک بندہ 2 بندے ان کے دل کے اوپر اثر ہو، ان کے دل کے اوپر اثر ہو اور وہ 2 نفل پڑھنا شروع ہو جائیں، چلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی پوری ہوگی اور کیا 1 حج اور عمرے کا ثواب بھی ملے گا۔ فجر کے بعد 20 منٹ ہی بیٹھنا ہے نا، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ اللہ کرنے کے بعد جب سورج طلوع ہونا ہے تو 2 نفل پڑھنی ہے اشراق کی، تو 1 مقبول حج 1 عمرے کا ثواب ملے گا جی۔ شاید 10 میں سے کسی ایک بندے کے دل پر اثر ہو جائے، مگر میں نے یہ بات اس لیے بتائی کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے کا انتظار کریں، وہ 20-25 منٹ جو ہے اللہ کا ذکر کریں، اس کے بعد 2 نفل پڑھیں اشراق کے، تو بہت جلد حضرت شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں بندہ مالا مال ہو جائے گا، دولت مند ہو جائے گا۔ اب ہو سکتا ہے کہ 10 میں سے ایک نہیں 9 کے دل کے اوپر اثر ہو جائے، وہ صبح سے 2 نفل پڑھنا شروع کر دے کہ چلو یار جی حج اور ثواب، حج اور عمرے کا ثواب سن کر شاید ہر کسی کے دل پر اثر نہ ہو، لیکن مال اور دولت کا سن کر شاید 10 میں سے 9 بندوں کے دل پر اثر ہو جائے کہ بھئی پیسے ہوں گے تو حج بھی کر لیں گے، حج جون سا ہیں جی، پیسے ہوں گے تو حج کر لیں گے۔ طریقہ ہے نا رغبت دلانے کا، طریقہ ہے رغبت دلانے کا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جب نماز پڑھ لو، نماز پڑھنے کے بعد بھی میرا ذکر کرنا ہے، کھڑے ہو تو کھڑے ہو کر میرا ذکر کرو، بیٹھے ہو تو بیٹھ کر میرا ذکر کرو، لیٹے ہو تو لیٹ کر میرا ذکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ 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 فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کے اوپر اللہ کے ذکر کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہلاکت ہے ان دلوں کے اوپر، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں پر اللہ کے ذکر کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہی لوگ کھلی گمراہی کے اندر ہیں، یہی لوگ کھلی گمراہی کے اندر ہیں۔ ایک اور جگہ کے اوپر ہے، آج انسان آپ دیکھیں ہر بندہ کسی نہ کسی مشکل کے اندر مبتلا ہے، اگر آپ غور کریں، اور ہر کوئی اپنی اولاد کے لیے اور مال کمانے کے لیے بس سارا دن جو ہے وہ گم ہے محنت کرنے کے اندر، محنت کے لیے، لیکن 10 منٹ اگر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا پڑ جائے اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ مگر بھلے نمازیں قضا ہو جائیں، اولاد کے لیے مال کمانا ہے یا اپنے عیش و آرام کے لیے مال کمانا ہے،